لیکن ابھی جب اس کا آفت سر پہ چڑھ گئی ہے بھی پریشان ہے. آفت سر پہ چڑھ گئی ہے بڑے پریشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم. جس کو کہا جاتا ہے ابواب البر. ابواب البر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. وہ ساری شاخیں یہاں پر اجمالاً اکٹھی ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہود نصارہ پر رد کا اچھا طریقہ بتا دیا. اس کے بارے میں مزید گالی دینے کی ضرورت نہیں یا قباحت کے ساتھ ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا ہی کافی ہے. یہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے. ابواب البر لاکن سے شروع ہو جاتا ہے. لاکن البر من آمن باللہ. یہاں سے ابواب البر شروع ہو. ایک بات ضمناً میں نے بتائی تھی کہ ہر نیکی تو اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے لیکن حقیقت میں نیکی دل سے ظاہر ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی مثال ہے ٹینکی جیسی اور جو باقی نیکی ہیں ساری کی ساری اس کا مثال ہے اس کی ٹوٹی جیسی. اب ٹوٹی سے وہی کچھ ہوگا جو ٹینکی میں پڑا ہوا ہے. برآمد وہی ہوگا. اگر ٹینکی کے اندر پڑا ہوا دودھ ہے تو ہر ٹوٹی سے دودھ نکلے گا اور ٹینکی میں اگر پڑا ہوا پیشاب ہے تو ہر ٹوٹی سے پیشاب نکلے گا اور ٹینکی میں پڑا ہوا اگر گندا پانی ہے تو ہر ٹوٹی سے گندا پانی نکلے گا. دل ہے یہ ٹینکی کی طرح ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام جوارح جتنے بھی ہیں یہ سارے ٹوٹی کی طرح ہیں. اگر دل میں بر آ گیا تو ہاتھ سے بھی بر ہوگا. اگر پیروں میں بر ہو رہا ہے تو پہلے سے دل کے اندر بر کا ہونا ضروری. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ. اب ایمان تو اندرونی چیز ہے تو اسے بتا دیا تھا حسن عقیدہ نبیین تک. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہاں میں نے بتایا تھا الاحق الاقرب فالاقرب کو ذکر کیا کہ یہ الاحق ہے. یہ کیا ہے؟ الاحق. یہ حسن معاشرہ ہو گیا. واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ حسن عبادت. روزے کا ذکر نہیں کیا وہ خود بخود بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ بدنی ہے. حج کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اقام الصلاۃ آتى الزکاۃ وہ دونوں کا مجموعہ ہے مالی اور بدنی کا. مالی اور بدنی کا مجموعہ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس سے حسن اخلاق معلوم ہو گئے. والصابرین فی البأساء والضراء. اس کے اندر انسان کی استقامت معلوم ہو گئی. یہ مستقیم ہوگا, ہلے گا نہیں, میدان نہیں چھوڑے گا, مقصد مشن کو چھوڑے گا نہیں. حالات اس کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکیں گے. اس کے بعد آخر میں 2 بشارتیں دے دی گئی. ایک بشارت تو دے دی گئی اولئک الذین صدقوا. تو یہ لوگ عقیدے کے بھی سچے ہیں, اخلاق کے بھی سچے ہیں, باتوں کے بھی سچے ہیں.
عقیدہ، برتاؤ، باتیں تینوں میں سچی۔ اولئک هم المتقون، اللہ مفعول بھی محذوف ہے، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اس میں ایک بات آ گئی کہ یہودی یہ ان تمام شعبوں سے خالی، فارغ، یہ سارے سے فارغ۔ یہ موبائل میں کبھی کبھی خالی کا لفظ آئے گا، کبھی کبھی فارغ کا لفظ آئے گا۔ میرے پاس ایک موبائل تھا فارغ، البطاریہ فارغ، البطاریہ خالیہ۔ خالی اور فارغ میں فرق یہ ہے کہ خالی ہے تو آپ اس کو چارج کرو بھر جائے گی، یہ خالی ہے۔ فارغ تب ہے جب وہ بالکل جل گئی، ختم ہو گئی، کوئی گنجائش اس کے اندر نہ رہی، تو وہ فارغ ہے۔ یہ یہود، نصارہ اور مشرکین یہ ان تمام ابواب البر سے مکمل فارغ ہیں بھائی، خالی نہیں ہے، فارغ ہے۔ البطاریہ فارغ، صحیح، فارغ۔ اب جب یہ فارغ ہو گئے اس سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترقی کے خطابات سے بھی فارغ ہو گئے۔ نہیں سمجھ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کے خطابات سے بھی کیا ہو گئے؟ فارغ۔ اور مومن جب ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کے صفات اور ترقی کے جو پیکج اور اصول ہیں ان کے ساتھ مخاطبہ کا حق رکھتے ہیں۔ یہود، نصارہ اور مشرک فارغ، تو ان کو وہ ترقی والے خطابات خدا نے نہیں کیے، اور مومن چونکہ اس کو قبول کر چکا ہے تو ترقی والے خطابات آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ترقی والا خطاب۔ وجہ یہ مومنوں نے اوپر والے کو قبول کیا تو نیچے ترقی کے خطابات آ رہے ہیں۔ جب بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا ہوگا نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مومنوں کے اندر کوئی کمزوری آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے ہٹانا چاہتے ہیں، یا مومن کے اندر کوئی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئے کمال کے ساتھ آراستہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی خامی ہے تو ہٹانا چاہتے ہیں، اور یا کوئی کمال ادھورا ہے تو اسے پورا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کمال سے خالی تھے تو اللہ تعالیٰ اس کمال کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ یہ سب ترقی کے خطابات، ایھا الذین آمنوا، ترقی کے خطابات۔ عربوں میں ایک عالم نے کتاب لکھی، ابو بکر جابر الجزائری، اس نے قرآن مجید کے سارے یا ایھا الذین آمنوا کو اکٹھا کیا، جتنی جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہوا ہے وہ سارا یا ایھا الذین آمنوا کو اکٹھا کر دیا ہے اور اس کی پوری تشریح کر دی، اتنی کتاب بن گئی ہے۔ یہ ترقی کے خطابات پیکج ہے۔ اب یہاں کوئی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمولی بے اصولی تھی، مشرکوں میں ایک اور یہود میں دو، اس بے اصولی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچانے کی وصیت کر دی، یا ایھا الذین آمنوا۔ وہ بے اصولی کیا تھی؟ مشرکوں کے ہاں قتل عام ہوتا تھا، یہودیوں کے ہاں قتل عام ہوتا تھا، اور اس قتل کرنے میں بالکل یہودی بے دھڑک تھے اور کوئی پرواہ حکم کی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بتا دیا کہ اے مسلمانوں، ان کی اس گندی عادت سے بچو، بلا وجہ قتل، اور ایک کے بدلے میں دو قتل، مقتول کے بدلے میں قاتل نہیں بلکہ قاتل کی کسی بھی رشتہ دار کو مار ڈالنا، یہ ان کے ہاں ایک بڑا ظلم تھا اور بے اعتدالی تھی۔ تو مسلمانوں کو کہا تم بچو۔ وہ ایسا مسئلہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ شرف والا تھا، بالادست، بنو نذیر، دوسرا قبیلہ تھا نچلے درجے کا، بالادست نہیں تھا، وہ بنو قریظہ، بنو قریظہ۔ اور مسلمانوں میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا تو یہ تھوڑا کمزور تھا، دوسرا قبیلہ خزرج تھا تو یہ بڑا زوراور تھا، اس کی نفری بھی زیادہ تھی، پشتو بھی پریمانوں، نفری بھی زیادہ تھی۔ اور جو بنو قریظہ ہے تو اس کی نفری اتنی زیادہ نہیں تھی، کم تھی۔ اب یہود میں اور بنو قریظہ میں اور مشرکوں میں بھی، باقی جو دنیا کے مشرک تھے عربوں میں، ان میں ایک رواج یہ تھا
جو قبیلہ نچلے درجے کا ہوتا تھا، اس قبیلے کے کسی مرد نے بڑے قبیلے کے کسی ایک مرد کو مارا، تو یہ بڑے قبیلے والے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مرد ہے نا، یہ تمہارے 2-3 مردوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اب ہم اس ایک کے بدلے 3 ماریں گے، 2 ماریں گے۔ ہمارا جو ایک آدمی تم نے مارا ہے اس کے بدلے میں ہم تمہارے 2 ماریں گے، 3 ماریں گے۔ اور ظاہر بات ہے مارا تو ایک نے، تو یہ 2-3 اور جو مارے جاتے تھے تو یہ قاتل تو نہیں تھے، یہ بلا وجہ تھے، یہ زیادتی کرتے تھے۔ اسی طرح ہماری عورت ہے، اگر تم نے ماری ہے تو ہم تمہاری عورت نے ہماری عورت کو مارا، اب ہم اپنی عورت کے بدلے میں تمہارے مردوں کو مارے، مرد، ہماری عورت تمہارے مرد کے برابر ہے۔ اگرچہ قاتلہ عورت ہوتی لیکن یہ مقتول کے رشتہ دار جتنے بھی ہوتے تھے یہ اس قاتلہ کو نہ مارتے بلکہ یہ وہاں سے چن چن کر مردوں کو مارتے۔ ہمارے کسی غلام کو بھی چھیڑا مارا، ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے، تمہارے غلام نے ہمارے غلام کو مارا ہے، ہم اپنے غلام کے بدلے تمہارے غلام کو نہیں ماریں گے، اگرچہ وہ قاتل ہے ہم کسی اور آزاد مرد کو ماریں گے، کیونکہ ہمارا غلام بھی تمہارے غلام سے بڑا ہے، ہماری عورت بھی تمہاری عورت سے بڑی ہے، ہمارا مرد بھی تمہارے مرد سے بڑا ہے، ہم شرف والے لوگ ہیں، تم ذلیل لوگ۔ اس کی وجہ سے وہاں قتل عام ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جاری کر دیا کہ نہیں، نفس مقتول کے بدلے میں نفس قاتل ہے، بس نفس مقتول کے بدلے میں نفس قاتل ہے، چاہے وہ مقتول شرف والا ہو یا گھٹیا ہو، یہ قاتل شرف والا ہو یا گھٹیا ہو۔ ہاں اگر 2 نے مل کر کسی کو قتل کیا ہے تو ایک کے بدلے 2 ہوں گے، دونوں نے مل کر قتل کیا ہے، دونوں نے ہتھیار استعمال کیا، تب دونوں قاتل ہوں گے، لیکن اگر ایک نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں مارنا۔ ہمارے ہاں الائی میں پرانے زمانے کے اندر حالت تھی تو وہاں بھی یہی تاریخ تھی کہ جب 2 خاندانوں کی آپس میں لڑائی لڑ جاتی اور لگ جاتی تو قاتل تو چھپتے رہتے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے، اس میں چھپ جاتے تھے، باہر نہ نکلتے، تو پھر وہ لوگ جو باہر نکلتے مقتول کے ورثاء، وہ ان کے رشتہ داروں میں، بھائی میں و کسی اور میں کسی جگہ بھی قتل کرتے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، ایک کے بدلے 2 مارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور ناپسند کیا ہے۔ بے شک حق ہے کہ مقتول کے بدلے قاتل کو مارا جائے، لیکن قاتل کو مارا جائے، اس کے خاندان کو نہ مارا جائے۔ اگر قاتلہ عورت ہے تو قاتلہ عورت کو مارا جائے، قاتل غلام ہے تو قاتل غلام کو مارا جائے، اس عورت یا اس غلام کے بدلے کسی اور آزاد کو نہ مارا جائے۔ اس میں نفس اور نفس کے بدلے بات ہے، نفس اور نفس کا مسئلہ، صحیح۔ وہ ایک رواج ختم کیا، بڑا گندا رواج تھا، اوس خزرج میں بھی تھا اور اسی طرح یہود کے 2 قبیلوں میں بھی تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر میں، اور مشرکوں کے اندر بھی یہی رواج تھا، یہ قتل عام ان کے اندر موجود تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کو ان کی گندی عادتوں سے بچنے کا حکم دے دیا ہے، صحیح۔ اور یہود نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اس معاملے میں ساقط الاعتبار کر دیا، تمہیں ہم خطاب سے ہی نکال دیتے ہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری طرف خطاب ہو جائے، کیونکہ تم نے اصول اسلام کو پسند نہیں کیا۔ یہ تو فروع میں سے، فروع اس طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں پر اصول لاگو ہوں پہلے، ٹھیک ہے، اصول قبول کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ربط معلوم ہو گیا، بڑا اچھا ربط۔ کتب علیکم لکھا گیا ہے، کتبہ یہ لکھنے کو کہتے ہیں، یہ لکھا گیا ہے، یہ کنایہ ہے فریضہ سے، کیونکہ لکھی بات پکی ہوتی ہے اور وہ مٹائی نہیں جاتی۔ فرض علیکم القصاص، قصاص کا معنی ہے مماثلت، قصاص کا معنی ہے مماثلت، قص کا معنی ہے تلاشی۔ تو چونکہ مقتول کے ورثاء قاتل کی تلاشی میں ہوتے تھے تو اس تلاشی میں ہو کر مارتے تھے اس کو، تو اسی لیے اس کو قصاص کہا گیا۔ اور قصاص کا معنی پھر برابری بھی ہو گیا، قصاص برابری۔ پھر قتلہ، قتلہ جمع قتیل کی، قتیل کہتے ہیں مقتول، تو مقتولوں کے سبب سے فی سببیہ، پھر قتلہ مقتولوں کے سبب سے تم پر قصاص کو مقرر کیا گیا۔ باقی یہ قتلہ میں بھی ہے، اور قتلہ کے علاوہ اگر کوئی قتل نہ کیا جائے، زخمی کر دیا جائے، تو پھر زخم کے بدلے بھی زخم ہے،
لیکن وہاں شرط ہے، نفس کے بدلے نفس میں مماثلت تو ہے کہ اس کی روح نکالیے، قاتل کی روح نکالو، لیکن اگر زخمی ہے تو وہ مقتول تو نہیں ہے، وہ زخمی ہوا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے گا، بشرطے کہ قصاص میں مماثلت ممکن ہو۔ اگر مماثلت قصاص میں ممکن نہیں ہے تو پھر تاوان ہے، پھر پیسہ تاوان۔ مثلا ایک آدمی نے تھپڑ لگا دیا، دوسرے آدمی کی آنکھ کی بینائی کم ہو گئی، آنکھ تو ہے بینائی بھی ہے، کم ہو گئی، اب اس میں قصاص ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اگر بدلے میں وہ تھپڑ لگا لے، اس کی پوری آنکھ خراب ہو جائے، پھر تو حد سے تجاوز ہو گیا، مماثلت تو نہ ہوئی۔ تو اب اس کے بدلے میں ڈاکٹروں کے پاس لے جایا جائے گا کہ پہلے اس کی نظر تیز تھی، اب اس کی نظر دیکھو بھائی کتنی کم ہو گئی، مشینری میں تو پتہ چل جاتا ہے، اب اس کم نظر کی قیمت دے دیتا وہاں مماثلت ممکن نہیں۔ کسی نے کسی آدمی کا ہاتھ مروڑا اور مروڑ کر اس کو الٹا کر دیا، ہو سکتا ہے یہ الٹا نہ ہو جائے اور توڑ دے، یا اندر رگ توڑ دے یا اندر تار توڑ دے، پھر تو پورا ہاتھ بیکار ہو جائے گا، اس نے بیکار تو نہیں کیا، تو قصاص ممکن نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ عوام۔ لیکن اگر اس نے ہاتھ کاٹا ہے، یہ اس کے بدلے میں ہاتھ اسی جگہ سے کاٹ سکتا ہے، تو وہاں قصاص ممکن ہے۔ صحیح، زخموں میں قصاص ممکن ہو تو قصاص ہے، ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تاوان۔ لیکن یہ جو قتل ہے جس میں روح نکلی ہے تو وہاں قصاص ہے۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یہودی مارے گا تو اس کے بدلے میں صرف قصاص ہے، دوسری کوئی صورت نہیں۔ نصارہ پر مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو مارے گا تو اس کے بدلے میں صرف دیت ہے، بس قصاص بالکل منع ہے۔ نصارہ میں قصاص منع، یہود میں دیت منع۔ اسلام میں مہربانی کا مذہب ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ جس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں قصاص بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر مقتول کے ورثاء قصاص سے نیچے اتر آتے، کوئی ایک آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس مقتول کے رشتہ دار مقتول یہ سارا تاوان دے دیں گے، پوری دیت دے دیں گے۔ پہلی بات تو قصاص کی ہوگی، قصاص سے اگر مقتول کے ورثاء نیچے اتر آئے تو پھر اس کے بعد دیت پر فیصلہ ہوگا، یا جو وہ آپس میں طے کر چکے ہیں، یا دیت ہے یا جو آپس میں طے کر چکے۔ اسلام نے دو باتیں رکھ دی۔ تیسری بات ایک اور رکھ دی، مفتوں کی معافی، خیراتی معاف کر دیا کہ بس میں معاف کرتا ہوں، اجر اللہ سے لوں گا، یہ بھی اجازت اللہ نے دے دی۔ اسلام معتدل مذہب ہے، اس کے اندر نہ تو جیسی یہود جیسی شدت ہے یا نصارہ جیسی نرمی ہے، اس کے اندر شدت اور نرمی دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، معتدل مذہب۔ امام شافعی، امام مالک دونوں حضرات متفق فرماتے ہیں کہ اس میں قصاص کے اندر مماثلت ضروری ہے، تو ان کے مذہب میں یہ بات ہے مماثلت کے غلام کے بدلے میں غلام ہوگا۔ اگر غلام کا قاتل آزاد ہے تو یہ آزاد قصاص میں نہیں مارا جائے گا، غلام کا قاتل غلام ہوگا تو مارا جائے گا، سمجھ آئی؟ اچھا، عورت کا قاتل اگر مرد ہے، عورت کا قاتل اگر مرد ہے تو پھر اس قاتل کو تو مارا جائے گا، لیکن غلام کے بدلے میں آزاد کو نہیں مارا جائے گا، اگرچہ وہ آزاد قاتل ہو۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ حنفیہ نے بات قاعدہ کلیہ جیسے بنا دی اور کہا روح کے بدلے روح ہے نکالنی ہے، قاتل کی روح نکالنی ہے۔ اس میں اس مساوات کو غریب امیر، عالم جاہل، مالدار دولت مند، آقا اور مطلب ماتحت لوگ، کسی کا فرق نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات حنفیہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر اپنا غلام مارا ہے، کسی اور کا غلام نہیں مارا، اپنا غلام مارا ہے، تو اس آقا سے قصاص نہیں ہے۔ یہ ایک صورت حنفیہ کے ہاں مستثنیٰ ہے، باقی اس کے علاوہ مساوی۔ شوافی کی یہ دلیل ہے الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، یہاں عبارت میں مقدر ہے الحر یقتل بالحر والعبد یقتل بالعدل، العبد یقتل بالعبد والانثى تقتل بالانثى، یہ ان کی دلیل ہے۔ دیکھو تھوڑا مساوات ہونا چاہیے۔ مساوات یہ ہے کہ غلام اور آزاد کا خون برابر نہیں، عورت اور مرد کا خون برابر نہیں، لہذا عورت کے بدلے مرد نہ مارا جائے،
اور غلام کے بدلے آزاد کو نہ مارا جائے اگرچہ وہ آزاد قاتل ہو۔ یہ کس نے کہا؟ شوافی اور مالکیہ نے، یہ دلیل ان کی۔ ہمارے حنفیہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، نفس بالنفس، اور نفس بالنفس میں نفس قاتلہ یہ نفس مقتولہ کے بدلے، بس کوئی فرق وہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اور ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کا خون برابر ہے، غریب امیر، مرد عورت، غلام آقا، سب کا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ حنفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کافر ذمی کو مارا ہے مسلمان آزاد نے، تو اس کافر ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ شوافی اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن کافر میں شرط ہے کہ کافر کون ہو؟ ذمی۔ اگر کافر حربی ہے اس کے بدلے میں مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، وہ تو جہاد ہے۔ اور اگر کافر مستامن ہے تو اس کے بدلے میں بھی مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، اس لیے کہ مستامن یہ ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے، یہ وقتی ہے، مستقل باشندہ نہیں ہے۔ ذمی ہمارا مستقل باشندہ ہے، ذمی مستقل باشندہ ہے، یہیں کا ہے، اس کی زمین ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، وہ ذمی ہے۔ اور مستامن تو وقتی طور پہ آیا امان مانگ کر، پھر جائے گا۔ اس لیے اگر مستامن کو کسی مسلمان نے مارا تو اس مستامن کے بدلے میں مسلمان نہیں مارا جائے گا۔ حربی کو مسلمان نے مارا، یہ تو جہاد ہے، اور جہاد میں تو قصاص نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ذمی کو مسلمان نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس مسلمان آدمی قاتل کو مارا جائے گا۔ طالبان کی جب پہلے حکومت آئی تھی پہلی مرتبہ، تو وہاں پر افغانستان میں طالبان میں سے کسی سرکاری آدمی نے غلطی سے یا جان بوجھ کی کسی کافر کو مارا تھا، ذمی کو، ہندو تھا یا سکھ تھا، اس کے بدلے میں پھر افغان گورنمنٹ نے اس وقت اس قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا تھا۔ حنفیہ کا مذہب۔ شوافی کہتے ہیں کسی کافر کے بدلے میں کسی بھی مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، دیت دے دی جائے، چاہے ذمی ہو، چاہے مستامن ہو، چاہے حربی ہو۔ سمجھے؟ یہ ہمارا اور ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ اس آیت کا کیا جواب ہوگا حنفیہ؟ شوافی تو کہتے ہیں برابر برابر ہونا چاہیے، قصاص، مماثلت۔ حنفیہ نے جواب دے دیا یہ آیت قانون بنانے کے لیے نہیں آئی، یہ ایک عیب کو اور ایک غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ کہ مدینے میں ایک غلط رواج تھا، یہود میں بھی تھا، مشرکوں میں بھی تھا، اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے، اور یہ نیا قانون نہیں ہے۔ قانون کے لیے وہ ہے النفس بالنفس والعین بالعین، وہ قانون ہے، یہ رواج ختم کرنے کے لیے۔ آپ اس کو کہو یہ جزیہ ہے، کیا چیز ہے؟ جزیہ۔ فمن، پس جو شخص عفی لہ، معاف کر دیا جائے اس کے لیے، من اخیہ، من دم اخیہ، یہاں دم مضاف معذوف ہے، اس کے مسلمان بھائی کے خون میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، شیئن، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی معاف۔ دیکھو قصاص میں شرط یہ ہے کہ قتل عمد ہو، قتل خطا میں قصاص نہیں، قتل بسبب میں قصاص نہیں، اور شبہ عمد میں بھی قصاص نہیں، ان میں قصاص نہیں، ان میں دیت ہے، بس متعین ہے۔ پہلی چیز یہ ہے قصاص میں قتل عمد ہو، نمبر 1۔ دوسری شرط یہ ہے قصاص کے اندر کہ مقتول کے جو وارث ہیں جن کو وراثت ملتی ہے، وہ وارث سارے متفقہ مطالبہ کر دے کہ ہم قصاص کے بغیر کسی صورت پہ راضی نہیں، متفقہ مطالبہ۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے پاس گواہ موجود ہو، یا قاتل اقرار کر لیں یا ان کے پاس 2 گواہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی، پھر اس کے بعد قصاص میں مارا جائے گا۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء گواہ بھی موجود ہیں، قتل بھی عمد ہے، ثابت ہو گیا، لیکن مقتول کے ورثاء میں سے ایک نے کہا میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں، اب جب ایک نے کہا میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں تو قصاص ختم، اب قصاص ختم ہو گیا، اب بات واپس دیت کی طرف آ جائے گی، نچلی سطح پر آ جائے گی، کسی طرح آدمی کو بچایا جائے، کوشش اس کی جائے۔ اب یہ بچایا گیا، ایک نے معاف کر دیا اور 6 ورثاء تھے،
اب 5 متفقہ مطالبہ کر کے قصاص نہیں لے سکتے کیونکہ ایک لیک ہو گیا ہے۔ اب بات آ جائے گی واپس دیت کی۔ جس نے معاف کیا ہے اس کی دیت، اس کا حصہ وہ معاف ہو گیا، لیکن جو باقی 5 ہیں ان کا حصہ معاف نہیں ہوا، دیت میں سے اس کا باقاعدہ دے دیا جائے۔ جس نے معاف کیا ہے اس کا حصہ اسی آدمی سے معاف ہو گیا۔ صحیح، اسی لیے کوئی ایک لیک ہو جائے نا تو بس وہ دیت پر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر ساروں نے مفت میں معاف کر دیا، ہم نے معاف کیا قصاص کا، ہم اللہ سے اس کا اجر لیتے، اور اگر سب نے کہا کہ ہم تو اس آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، اس کے بھی یتیم بچے ہیں، اس نے غلطی کی ہمارے آدمی کو مارا ہے، لیکن یتیم چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ واحد آدمی ہے جو کمانے والا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیت پر فیصلہ کرتے ہیں، صلح عن دم العمد، دم عمد والا صلح کرتے ہیں۔ اب اس صلح پر فیصلہ ہو جائے گا، اور ان لوگوں میں سے سب نے مل کر کیا کر دیا ہے، وہ قصاص معاف کر دیا ہے، اور صلح دم عمد کا وہ معاف نہیں کیا، اس کی طرف رجوع کر دیا۔ تو معافی کبھی مطلق ہوتی ہے کہ ہم معاف کر چکے خدا سے اجر لیں گے ایک، اور کبھی قصاص کی معافی جزوی ہوتی ہے کہ کوئی ایک وارث کہے میں نے معاف کر دیا تو باقی قصاص ابھی نہیں لے سکتے، متفقہ مطالبہ نہیں ہے۔ اور اگر سب نے کہا ہم نے معاف کر دیا ہے لیکن ہم نے قصاص معاف کیا ہے، ہم دیت لیں گے، تو پھر دیت پر فیصلہ ہو جائے گا، یا صلح عن دم العمد۔ دیت شریعت نے متعین کی ہے، صلح عن دم العمد شریعت نے متعین نہیں کی، وہ تو مقتول کے ورثاء اور قاتل اور اس کے رشتہ دار جو سمجھوتا کر لے، اسی لیے دیت متعین ہے 100 اونٹ۔ لیکن اگر صلح عن دم العمد کرتے ہیں تو وہ 500 اونٹ پر بھی کر سکتے ہیں، دم عمد میں 500۔ البتہ قتل خطا میں کسی صورت کے اندر بھی دیت سے زیادہ نہیں ہوگا، دیت کم، دیت ہو بس اتنی، وہ 100 اونٹ ہوں گے قتل خطا میں، باقی اس کے علاوہ قتل عمد کے اندر صلح عن دم العمد 500 اونٹوں پر بھی ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ صلح ہو گئی ہے، کسی طرح آدمی کو بچایا جائے۔ فمن پس جو شخص عفی لہ معاف کر دیا جائے اس کے لیے من اخیہ، من دم اخیہ، یہ معاف کرنے والے کون ہوں گے؟ اولیاء مقتول، عافی ہوں گے اولیاء مقتول، انہوں نے معاف کر دیا اپنے مسلمان بھائی کے خون میں سے کچھ بھی معاف کر دیے۔ کیسے معاف کیا؟ کہ متفقہ قصاص کا مطالبہ کوئی ایک معاف کر چکا، ایک یا سب نے معاف کر دیا، 2، ٹھیک ہے، اور شے ان میں کچھ بھی آ چکا ہے نا، تھوڑا سا، نکرہ فی سیاق شرط عموم کا فائدہ دیتا ہے، تھوڑا سا معاف کر دیا، یہ شرط ہو گیا، فاتباع بالمعروف جزا ہے، بس پیروی کر لے، مقتول کے ورثاء پیروی کرتے ہیں بالمعروف، اچھے طریقے پر، مقتول کے ورثاء دیت کی لینے میں پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے پر۔ اب اچھے طریقے پہ کر کیسے؟ قسط وار، ایک قسط پوری وصول کر دے، تو قسطوں کی وصول کرنے میں سختی نہ کرے، نرمی کر لے، بالمعروف، صحیح، گالی دے کر قسط وصول نہ کرے، بس صرف قسط وصول کر کے آ جائے، بالمعروف۔ یہ ادا کا فاعل ہوگا مقتول کے قاتل، ادا کا فاعل ہوگا قاتل، اتباع کا فاعل ہوگا مقتول کے ورثاء، نہیں سمجھے بھائی؟ اتباع کون کریں گے؟ ورثاء مقتول، اور ادا کون کرے گا؟ قاتل یا اس کے رشتہ دار، ادا الیہ، اور یہ قاتل یا اس کے رشتہ دار ادا کریں گے اسی مقتول کے وارث کی طرف، الیہ میں ہی ضمیر راجع ہے، من کی طرف میں پیچھے گزرا، بے احسان، احسان کے ساتھ کر لیں، ذالک تخفیف من ربکم، ذالک، یہ بات جو گزر چکی ہے یہ رب کی طرف سے تخفیف ہے تمہارے اوپر۔ یہود پر کتنی شدت تھی، سوائے قصاص کے کچھ نہیں، نصارہ پر نرمی تھی سوائے دیت کے کچھ نہیں، تمہارے لیے 2 آ گئے، ظاہر بات ہے جب ان کا ایک پیکج تھا اور تمہارے لیے پیکج کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، تو تم زیادہ سہولت میں آ گئے، تخفیف ہو گئی رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ فمن اعتدی، بس جو آدمی حد سے تجاوز کر لے، بعد ذالک، اس کے بعد، کیسے؟ قاتل سے مقتول کے ورثاء نے دیت دی یا معاف کر دیا لکھ کر کاغذات میں، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا کسی موقع پہ پا کے،
اور جوش آ گیا کہ آج اکٹھا ہے، کون پوچھ سکتا ہے، اس نے ہمارے آدمی کو مارا لہذا ہم مارتے ہیں۔ کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، پتہ تو نہیں ہے، اکیلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مقتول کے ورثہ حد سے تجاوز کر کے معاف کر کے پھر قاتل کو قتل کر دے، حالانکہ وہ قاتل تو عند اللہ بری ہو گیا، شریعت میں بری ہو گئی، یہ پھر مارتے ہیں، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس قاتل کو قتل کرنے والے لوگوں کے لیے معافی کے بعد قتل کر دیا عذاب علیم ہے، بہت بڑا دکھ دے دیا ہے اس کے رشتہ داروں کو۔ ابھی تو وہ معصوم ہو گیا نا، ابھی اس کا خون کیا ہو گیا؟ محفوظ۔ جب صلح ہو گئی، معاف کر دیا تو اس کا خون محفوظ ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد قتل کر رہے۔ حضور کا ارشاد ہے جب دیت لے کر کوئی قتل کر دے تو میں اس قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، سمجھ آئی بات؟ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص کے اندر مردوں کے بدلے میں حیات بقا ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لب اور عقل میں فرق ہے۔ عقل ہر قسم کی چیز کو سوچتی ہے، لب فائدے والی چیز کو سوچتی ہے، نقصان کی چیز کو نہیں سوچتی۔ لب میں سخیف چیزوں کو نہیں سوچا جاتا تھا، لب میں عمدہ چیزوں کو سوچا جاتا ہے، کام کی چیزوں کو سوچا جاتا ہے، اور عقل عمدہ اور کام کی سب سوچتا ہے۔ اب آپ سمجھے جس آدمی کے پاس عقل ہے اب وہ تو سارا زمان پارک میں جا کر ساری عورتوں کی شرمگاہوں کو سوچ رہا ہے، لیکن جس کے اندر لب ہے تو وہ کبھی ادھر دھیان نہیں دوڑائے گا، وہ کبھی ادھر دھیان نہیں دوڑائے گا، لب جب نہ تلاش کرے گا نہ دھیان دوڑائے گا، وہ کہے گا یہ گندے لوگوں کا کام ہے۔ خنزیر کی یہی عادت ہے گندی، اللہ نے خنزیر کو حرام کر دیا، بے غیرت بھی ہے، گند کھاتا ہے، بے حیا بھی بہت زیادہ ہے، بے حیا بھی بہت زیادہ، یہ تین بڑی بڑی گندی عادتیں ہیں اس کے اندر۔ تو حیات ہے، بقا ہے۔ یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے یہاں عبادت میں مقرر کرو گے۔ قرر القصاص لکم لعلکم تتقون، تمہارے لیے قصاص مقرر کیا تاکہ تم بچ جاؤ قتل سے، تتقون تم بچ جاؤ کس سے؟ قتل سے۔ اب اس میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ جب پرانے زمانے میں بے نظیر آئی تھی تازہ اس وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ بھائی قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص میں دو آدمی مارے جاتے ہیں، ایک تو مقتول ہے وہ تو مارا گیا، دوسرا قاتل ہے اس کو بھی مارتے ہو تو دو چلے جائے، یہ تو بقا نہیں ہے، حیات تو نہیں ہے، یہ تو فنا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فنا۔ یہ تو حیات نہ ہوا، فنا ہو گیا۔ ایک تو مارا گیا تھا، دوسرا تم اس کے بدلے میں مارتے ہو تو فنا ہو رہا ہے، دو جا رہے ہیں تو بقا کیسی ہو گئی؟ ہمارے علماء نے بڑے اچھی جواب دی، اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے کہ جو ایسے ملحدین کو اور ایسے ناسمجھ اور جاہلوں کو لگام دے کر جواب دے دیتے۔ علماء کا معمولی مقام نہیں، بھائی امت محمدیہ کے علماء ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قصاص لیا جائے اور گواہوں سے ثابت ہو جائے، قتل اور قصاص ہو جائے اور برملا ہو جائے منظر عام پر، بے اعتداری کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی ارادہ کرتے رہتے ہیں، ہم بھی مارتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ماریں، اس کو ماریں، اس کو ماریں، اس کو ماریں، ایسے قتل کے ارادے کرنے والے 1000 تھے اس علاقے میں۔ ایک قصاص کو جب دیکھ لیا کھلے میدان میں اور مردہ زندہ آدمی پھڑکتے ہوئے جب مر گیا تو اس کو جب دیکھ لیا سب کہیں گے ہتھیار رکھو بھائی، وہ بڑا خطرناک انجام ہے، ادھر تک ہم جائیں گے، پھر اس لیے نہ مارو۔ تو 100 جانیں اور بچ گئی، 2 تو گئی، ایک مقتول کی اور ایک اس کے قاتل کی، لیکن 100 اور 1000 10,000 اور بھی بچ گئی۔ کسی زمانے میں بے نظیر تو جاہل تھی تو وہ کہا کرتی تھی، یا کچھ اور لوگ کہ اسلام کے اندر وحشیانہ قوانین ہیں، یہ قصاص، یہ زنا میں سنگساری، یہ زنا میں 100 کوڑے، یہ شراب میں 80 کوڑے، یہ تہمت کے 80 کوڑے، وحشیانہ قوانین، یہ ذکر کرتے تھے۔ ہمارے علماء نے جواب دے دی، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وحشیانہ قانون کتاب لکھی، وحشیانہ قانون ہے وحشیوں کے لیے، شریفوں کے لیے نہیں۔ اسلام تنگ نہیں کرتا، شریفوں کے لیے نہیں، وحشیوں کے لیے۔ تم وحشی بن چکے ہو،
شرمگاہ بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، شراب بے دریغ استعمال ہو رہی ہے، قتل بے دریغ ہو رہا ہے، تو وحشیوں کے لیے ایسے قوانین ہوتے ہیں۔ جو شریف لوگ ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے تو ان کے لیے قوانین بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو بڑا اچھا جواب دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ زنا ثابت ہونے پر تو سزا ہی ہوتی ہے، چاہے کوڑے ہوں سو غیر شادی شدہ، یا شادی شدہ ہے تو سنساری، لیکن قتل ثابت ہونے کے بعد صرف قصاص ہے۔ ابھی بتا دیا قصاص نہیں ہے صرف، اور بھی دو پیکج تو ہیں، خیراتی معافی بھی تو ہے، دیت پر فیصلہ بھی تو ہے، صلح عندم العمد بھی تو ہے نا بھائی۔ وہ تو ضروری نہیں کہ قصاص ہی کرو، جرگے کرو، منت کرو، سماجت کرو، جا کر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی وقت وہ نرم ہو کر صلح کر لیں گے۔ لیکن یہ بدماش کا راستہ روکنے کے لیے قوانین ہے، کنجروں کا راستہ روکنے کے لیے یہ قوانین ہے، یہ شریفوں کے لیے نہیں ہے، یہ کمینوں کے لیے۔ بڑا اچھا جواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قریب رحمت فرمائے۔ یاد ہوا؟ یہ اب تک تو بات آ گئی جان سے متعلق، قصاص ہے، معافی ہے، دیت ہے، جان کا مسئلہ تھا۔ نیچے مال کا مسئلہ آ رہا ہے کہ بھائی مال سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی اصلاحات کو سامنے رکھو مومنو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھا گیا ہے۔ پرانا زمانہ یہ تھا کہ میراث کے ابتدائی زمانے میں جب آدمی مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد مال سارا اولاد کا ہوتا تھا، بیوی کا ہوتا تھا، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لوگوں میں یہ رواج چل پڑا تھا کہ ماں باپ کو کچھ نہیں دینا، اولاد اور بیوی کو دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے وہ اپنے مال میں سے ماں باپ کے لیے مقرر کر دے۔ یہ وصیت بھی فرض تھی اس وقت، لیکن یہ موقت فرض تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت المیراث اتار دی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وہاں ام کے لیے اور اب کے لیے حصہ رکھا گیا، لأمہ الثلث بھی ہے، لکل واحد منہم السدس بھی ہے۔ وہاں ان کا حصہ مقرر ہوا کہ ماں باپ کا چھٹا چھٹا ہوگا، چھٹا ماں کا، چھٹا باپ کا۔ اللہ نے جب وہ حصہ مقرر کر دیا تو پھر یہ موقت بات ختم کر دی۔ اسی لیے یہ تلاوت اس کی باقی ہے ماں باپ سے متعلق وصیت کی، لیکن حکم اس کا ابھی باقی نہیں ہے، کیونکہ یہ چوتھے پارے نے اس بات کو ختم کر دیا۔ چوتھے پارے نے کیا کیا؟ کتب علیکم، فرض کیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو حاضر ہو جائے، الموت، موت۔ بھائی موت جب حاضر ہو جاتی ہے پھر کیسے وصیت کرے گا؟ وہ تو فرشتے آ رہے ہیں، پھر تو اتنا وقت نہیں ہے، وہ تو 1-2 منٹ سیکنڈ میں مر جاتا ہے۔ یہاں کہا آثار الموت، مقدمات الموت، موت کے آثار سامنے آ جاتے ہیں کہ آدمی حد درجہ بیمار ہے، اب بچ نہیں سکتا، مشکل ہے۔ سب کے گمان میں بات آ گئی کہ صحابہ بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ ہے آثار موت۔ ان ترک خیرن، یہ جملہ ہے شرطیہ، اگر اس نے چھوڑا ہے خیر کو، خیر کے کئی معنی آتے ہیں، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، اور خیر نفع بخش کام کو بھی خیر کہتے ہیں، آخرت کے اجر کو بھی خیر کہہ دیتے ہیں، ایمان کو بھی خیر کہہ دیتے ہیں۔ یہاں مراد مال ہے، چونکہ بات مالی ہے، کیونکہ بات کیا چل رہی ہے بھائی؟ مالی، جانی پیچھے ختم ہو گئی، مالی آ گئی۔ الوصیت، یہ الوصیت فاعل ہے، نائب فاعل کتب کے لیے، کتب علیکم الوصیت، کتب علیکم الوصیت، ہمارے اوپر وصیت فرض کر دی گئی ہے۔ کب؟ ان ترک خیرن، اگر ماں باپ نے چھوڑا ہے خیر، ان ترک خیرن شرط ہے، اور کتب علیکم الوصیت یہ سارا کا سارا یہ اس کے لیے کیا جزا بن گیا؟ دال بر جزا۔ کیا بن گیا؟ دال بر جزا۔ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے۔ اچھا، ماں باپ کے لیے وصیت اب ختم ہو گئی، اب اس کے بعد وصیت اقربین کے لیے برقرار رہی۔ یہ وصیت اقارب کے لیے کر سکتا ہے لیکن وارث قریب کے لیے نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ارشاد ہے حضور کا، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، ختم ہو گئی، وارث کے لیے وصیت ختم ہو، لیکن ماں باپ کے لیے، وارث کے لیے نہیں، اور رشتہ داروں کے لیے، مثلا اپنا بھائی تو بھائی کے لیے وصیت کرتے، چچا وصیت کرتے، خالصاد وصیت کرتے، صحیح ہے۔ دادے کا بھائی وصیت کرتے، دادے کو تو مل جاتا ہے کبھی، وصیت کرتے، یا اپنا باپ موجود ہے تو دادے کے لیے وصیت کرتے۔
کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے دادے کو نہیں ملتا۔ ان رشتہ داروں کے لیے جن کو میراث ملتا نہیں، ان کے لیے وصیتوں کے ذریعے سے کر سکتے۔ لا وصیت لوارث، وہ حدیث مشہور ہے، اور اللہ نے حصے مقرر کر دیے، تو اب حصوں میں اضافہ نہیں کرنا۔ بالمعروف، یہ اچھے طریقے سے، حقاً، حقاً یہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کے لیے، حق ذالک حقاً، یہ بات پکی کر دی، علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پہ، اللہ سے ڈرنے والوں پہ یہ بات پکی کر دی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب وصیت تو کر دی مرنے والے نے، جب مرنے کے اثرات قریب آئے اور بیماری ہے بہت زیادہ، آخری سٹیٹ کا ہے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اس وصیت کو تبدیل کر دیا بعد اس کے کہ اس وصیت کو سن لیا۔ پرانے زمانے میں سننے کی بات تھی، چونکہ وہ عرب لوگ لکھائی نہیں کرتے تھے تو اس بول کر وصیت کر لیتے تھے۔ اب کسی نے تبدیل کر دیا۔ یہ تبدیل کرنے والا کون ہوگا؟ یا وصی ہوگا؟ موسی تو مر گیا نا، اس نے وصیت کی، اور وصی زندہ ہے، یا شاہد ہے گواہ، وہ بھی زندہ ہے، تو گواہ اور وصی ان دونوں نے اس وصیت کو تھوڑا سا تبدیل کر دی، کمی بیشی کر دی، تو کہتے ہیں مردے پہ کوئی گناہ نہیں، فَإِنَّمَا اسمہ، بس بے شک اس کا گناہ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے اوپر ہے، یبدلونہ، جو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تبدیل کس نے کیا تھا؟ وصی اور شاہد نے۔ مثال کے طور پہ گل محمد مرنے والا ہے، اب گل محمد مرنے کے وقت سے پہلے وصیت کر دی، شاہد بنا دیا ہے اس کو، قطب عالم کو بنا دیا، اور ساتھ آپ میں سے کسی کو بنا دیا۔ اچھا، اور وصی بنا دیا ہے کس کو؟ ولید اللہ کو بنا دیا۔ اب ان سب نے مل کر سوچا کہ اس نے جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے، یا کمی یا بیشی، کٹوتی وغیرہ۔ تو کہتے ہیں اس کٹوتی کا گناہگار وہ مردہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے گناہگار کون ہوں گے؟ وصی یا شاہد ہوں گے۔ ان کے چال بازی سے ایسا ہو گیا، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وصیت ثلث میں ہوگی، یا ثلث سے کم ہے، ثلث سے زیادہ میں وصیت کی گنجائش نہیں۔ وہ مرنے والا آدمی اپنے وارثوں کا مال ضائع کر کے خدا کے سامنے مجرم بن کر نہ جائے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ کس کو سنتا ہے؟ وہ جو موسی نے کہا تھا اس کی بات سنتا ہے، علیم، جانتا ہے، جو بعد میں چال بازی کر کے وصیت میں ترمیم کر لیتے ہیں، ان کی باتوں کو اللہ جانتا ہے، موسی کی بات کو سنتا ہے اور ان کی باتوں کو جانتا ہے۔ فمن خاف، اچھا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، یہ اس سے پہلی آیت میں غلطی کس نے کی ہے؟ وصی اور شاہد نے کی، موسی ٹھیک تھا۔ اب ایسا ہے کہ موسی غلطی کر چکا ہے۔ کون غلطی کر چکا؟ موسی نے غلطی یہ کی کہ ثلث میں وصیت نہیں کی، بلکہ ثلث سے زیادہ میں کر دی، نصف میں کر دی، اور یہ تو موسی کی بڑی غلطی ہے۔ یا ایسا کر دیا کہ موسی نے، پرانے زمانے میں یہ ترتیب تھی، رواج تھا کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اپنے مال کو مالداروں کے حوالے کر دیتا تھا، غنی کے حوالے کر دیتا، یہ ہمارے قوم کا بڑا ہے، چلو جی اس بڑے کے حوالے کر، اولاد کو نہ دیتا اس کے حوالے کر دیے، وصیت کر دی، یہ تو ظلم ہے۔ تو یا وصیت ثلث سے زیادہ کر دی، یا وصیت مالدار کے لیے کر دی۔ یا اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو مرنے والا آدمی آتا اس کے پاس قریب آ کر کہہ دیتے کہ اپنا مال سارا دے دو، کچھ بھی نہ چھوڑو پیچھے، اولاد کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی کے لیے، کچھ کے لیے نہ چھوڑو۔ اس کو وہ فخر سمجھتے تھے۔ اب اس آدمی نے ان کی ترغیب کو سن کر یہ وصیت کر دی سارے مال کی، چلو جی سارا مال میرا فلانے کو ہو جائے، زیادتی کی ہے۔ یا یہ مردے نے کہا میرا سارا مال پورا کا پورا اولاد کے ہوتے ہوئے مدرسوں کو دے دو، یہ بھی غلط ہے، وصیت کر چکے۔ پھر یہ زندہ رہا کچھ دن تک، اصلاح تو ہو سکتی ہے، اس کو ایک سمجھائے، دیکھو کتنا غلط کیا تم نے، سارا مال تم نے دے دیا مدرسوں کو، اولاد کیا کرے؟ اللہ نے بھی تو حق دیا ہے۔ اچھا، یا تم ثلث سے زیادہ میں وصیت کرتے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ یا تم غنیوں کے لیے وصیتیں کر لیتے ہو، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو یار تم سمجھاتے ہو، میں توبہ کرتا ہوں، پھر واپس آ گیا، تو یہ اصلاح کر کے مر گیا۔ فمن خاف من موص، بس جو آدمی وصیت کرنے والے آدمی، موسی کون ہوگا؟ مرنے والا۔ موسی وہی مرنے والا ہے جو بیمار ہے، اس سے ڈرتا ہو، جنفن،
غلطی سے غلط بات کی اس نے، جان بوجھ کی غلط نہیں کی، بلکہ اس موسی نے غلطی سے غلط بات کی، مرنے والے نے غلطی سے غلط وصیت کر دی، وہ تو کوئی رشتہ دار اس کے ڈرتے ہوں، جنفن میلانا عن الحق خطأ، حق سے میلان ہو گیا لیکن غلطی سے، او اسمن کا معنی جان بوجھ کی، اس مرنے والے نے غلطی کر دی جان بوجھ کی، اسمن جان بوجھ کی، فاصلح بینہم، پھر اس کے بعد یہ زندہ رہا کچھ دن تک، تو انہوں نے اپنی وصیت سے واپسی کر دی اور ظلم سے بھی واپسی کر دی، فلا اسم علیہ، اب مردے پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جو غلط کر چکا اس غلط سے واپسی کی صورت میں اب گناہ ختم ہو گیا، لیکن پرانا منسوخ کر دے، سارا نیا لیٹر لکھ دے یا نئے گواہ بنا دے، پرانے کو ختم۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تو اس آدمی کو بخش دے گا، رحیم مہربان بھی ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس نے پہلے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو ختم کر دے گا، بخشا بھی گیا اور اللہ میں مزید مہربانی بھی کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یہ ایک بات آئی تھی پیچھے ابواب البر میں، ابواب البر میں کیا آئی تھی؟ والصابرین فی البأساء والضراء، تو صبر کے ہم نے معنی کتنے بتائے تھے؟ 3، بھلائی پر صبر، برائی سے صبر، مشکل پر صبر، برائی سے صبر ایک، بھلائی پر صبر، مشکل پر صبر۔ تو ابھی یہاں ذکر کر رہے ہیں روزہ، یہ بھلائی پر صبر ہے، کیونکہ روزے میں صبر کا معنی حقیقتاً موجود ہے، کھانے سے بھی صبر، پینے سے بھی صبر، جماع سے بھی صبر، اسے بھی تو صبر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خیر پر پائیداری آ رہی ہے تو اس پر بھی صبر ہے۔ اور روزے کا اثر ہر عبادت میں ہے، روزہ ہے اس کا اثر ہر عبادت میں چلتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان روزے میں کھائے گا کم۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کھوجا ہے نا تو صبح ناشتہ، دوپہر 10 بجے چائے، اس کے ساتھ تھوڑی بسکٹ یا ایک پیس مرغ کا، اگرچہ مرغ مہنگا ہو گیا ابھی تو نہیں کھا سکتے، لیکن گزارا ہے جس کے پاس چیز، اور 2 بجے الگ کھانا، اور 4 بجے یا 5 بجے الگ ایک چائے تو اس کے ساتھ ایک پیس، اور آگے عشاء کو 11 بجے کھانا، مالدار لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ کتنے کھانے ہو گئے؟ 4 کھانے ہو گئے، ہاں 4 کھانے ہو گئے۔ پھر ادھر ادھر پیشی ہو گئی، کہیں پر حاضری ہو گئی تو پیشو کھانا، وہ الگ ہو گیا، وہ اس پر اضافہ ہے۔ اب اس مال گودام کے کھانے سے اس آدمی کے معدے کے اندر معاملہ زیادہ چلے گا، چیزیں زیادہ چلے گی، کھاتا پیتا خوب ہے تو اسی طرح خون بھی بنے گا، اتنا پاخانہ بھی زیادہ کرے گا، اس طرح خون بھی تو بنے گا، خون بنے گا تو جتنا زیادہ خون ہوتا ہے اس سے آگے جا کر زیادہ منی بنے گی، یہ منی خون کا خلاصہ ہے، یہ خون کا نچوڑ ہے۔ خون میں طاقت ہے لیکن منی میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اسی وجہ سے جو زیادہ آدمی کثیر الاستعمال آدمی ہے وہ کمزور رہتا ہے، اس کی وجہ یہ وہ سارا جو کچھ طاقت ہے وہ نکلتا ہے اور دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے، جو زیادہ جمع کرتا ہے اس کے دماغ پہ جو بوجھ پڑتا ہے، یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، صحیح۔ تو اس قسم کے اب منی بھی زیادہ ہو گئی، منی زیادہ ہوگی تو پھر خارش وہ بھی زیادہ ہو گئی، وہ تماشے زیادہ ہو گئے، اور گناہ کے اس کا دل چاہتا ہے، تصورات بھی یہی ہے، تصدیقات بھی اسی طرح بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، تصورات تو سارے غلط ہو گئے، تصدیقات بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ کھانا زیادہ، روزے میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھائے، سحری کو کھانا اور شام کو کھانا، بس یہی 2 کھانے ہیں۔ اس کے اندر جو اضافی پیس اور چائے کا مسئلہ تھا وہ بھی گیا، اور سحری کو بھی اتنا کھا نہیں سکتا اور شام کو بھی اتنا کھا نہیں سکتا، تو کھانا کم ہو گیا۔ اب اتنی منی بنے گی، خون اتنا بنے گا جو ضرورت، اوور لوڈ خون نہیں، منی بھی اتنی جتنی کی ضرورت، اوور لوڈ نہیں۔ جب اوور لوڈ نہیں تو شہوت، محل شہوت میں حرکت بھی کم، تصورات بھی سمٹ گئے، تصدیقات بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب جب ٹھیک ہو گئے تو اب ایسے میں نماز کا الگ مزہ ہے، تلاوت کا الگ مزہ ہے، تقریر کا الگ مزہ ہے۔ اسی وجہ سے رج کی خطیب حضرات تقریر نہیں کر سکتے، بھوکے پیٹ کرتے ہیں، میں تو ہمیشہ بھوکے پیٹ کرتا ہوں، درس بھوکے پیٹ پڑھانے میں مزہ ہوتا ہے، رجے پیٹ درس میں مزہ نہیں آتا، آدمی کو نیند آ جاتی ہے، سستی بھی آ جاتی ہے، لیکن جب بھوکے پیٹ ہوگا چست ہوگا، یا درمیانہ ہوگا چست ہوگا، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب چیز کم بنے گی تو شرمگاہ کی حرکتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے روزے کا
ہر عبادت میں ایمان سے لے کر تمام عبادات میں دخل ہے۔ پھر انسان کی تیسری طاقت کون سی ہے؟ یہ اوپر والی۔ ایک طاقت پیٹ والی ہو گئی، جاپان مارکیٹ جرمن نالا ہے، اور ایک شہوت والی ہو گئی، تیسری ہو گئی سر کی طاقت۔ اچھا، نچلی دو طاقتیں جب زیادہ طغیانی پر ہوں تو اوپر والی طاقت معوف ہو جاتی ہے، اس پہ آفت پڑ جاتی ہے، دماغ کام چھوڑ دیتے۔ لیکن نیچے والی طاقت جب اعتدال پہ ہو تو اوپر والی طاقت تیز ہو جاتی ہے۔ اب اوپر کی طاقت کی تیزی سے دین سمجھ میں آتا ہے، اس طاقت کی تیزی سے آخرت سمجھ میں آتی ہے، اس طاقت کی تیزی سے بندہ چست رہتا ہے، اس طاقت کی تیزی میں انوارات آ جاتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ کھانے والے لوگ انوارات سے محروم ہوتے ہیں۔ کم کھانا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب اوپر کی طاقت مضبوط ہوگی تو نماز مزہ نہیں کرے گی، نیچے کھانا کم ہوا، شہوت کم ہو گئی تو نماز عبادتوں کا مزہ آ جائے گا۔ یہ مسائل ہیں۔ یہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، عربی میں فتح الملہم کے اندر ایک جگہ ذکر کیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تو کافروں کو جاہلوں کو خارج کر دیا کہ تم اس پائے کو نہیں ہو کہ تمہیں ترقی کا خطاب دے دیا جائے، تمہارا نام ذکر کیا جائے ترقی کے خطاب میں۔ یہ مومنوں کے لیے ترقی کا خطاب، جب بھی ایھا الذین آمنوا آ جائے سمجھو کیا ہے ترقی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تمہارے علاج کے لیے، کما کتب علی الذین، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں کے اوپر، من قبلکم، مضوا من قبلکم، علی الذین مضوا من قبلکم، الذین موصول ہے نا، تو من قبلکم صلہ ہے مضوا، لعلکم تتقون۔ روزے کی غرض کیا ہو گئی؟ یہ لعل میں ذکر کیا، میں نے اس کا ایک معنی توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی نسخہ تقویٰ کا یہی ہے۔ تقویٰ محارم سے ہو جاتا ہے، میں نے بتا دیا نا بھائی، تصدیقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تصورات بھی کیا ہو جائیں گے ٹھیک۔ کھانا اور پانی اور جماع دونوں جب معمول کے مطابق کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایام معدودات، یہ ایامن مفعول ہے فعل معذوف کے لیے، صوموا ایام معدودات، اب روزے رکھو تم گنے چنے، گنے چنے ایسے اتنے گنے چنے نہیں ہے کہ اس کے لیے کیلکولیٹر لایا جائے، اتنے گنے چنے نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اور بڑی کمپیوٹر لایا جائے، ایسے گنے چنے انگلی پر بھی گن سکتے ہو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، 15 اس میں آ گئے، 15 اس میں آ گئے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں نے ثابت کر دیا کہ تمہارے روزے اتنے ہیں، بس 30 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 30۔ حضور نے فرمایا مہینہ روزے کا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 29۔ ایک اندر کر دیا۔ اور مہینہ روزوں کا ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا۔ 3 3 3 3 دائیں 30 اور 2 دائیں 20 اور آگے ہے 9 آ گئے 29۔ تو گنے چنے ہیں نا۔ ومن کان منکم مریضا، بس جو آدمی تم میں سے بیمار ہو۔ اب روزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل بدل کیے، میں نے یاد بتایا تھا نا کہ شروع میں عاشورے کا روزہ فرض تھا مدینے میں، پھر اس کے بعد ہر مہینے میں 3 دن روزے بھی فرض تھے، آدم علیہ السلام پر بھی 3 روزے فرض تھے۔ ایام 20 13 14 15 جس میں راتیں چھٹی ہوتی ہے، ایام 20 سے مراد ہے وہ ایام جن کی راتیں کیا ہوتی ہیں؟ چھٹی، چاند ہوتا ہے، یہ فرض تھے۔ تو یہ 36 روزے بنتے ہیں، 3 بارے 36 بنتے ہیں۔ ایک عاشورے کا شامل کرو تو کتنے ہو جائے؟ 37۔ لیکن مختلف مہینوں میں تھے اللہ تھا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ نے آسانی کر دی، ایک مہینہ مکمل رمضان کا روزہ فرض کر دیا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی، چونکہ تمہاری پوری عادت روزے کی تو نہیں ہے نا، نئے نئے ہو تو نئے نئے جب ہو تو تمہارے لیے ایسا روزہ رکھو بھی طاقت کے باوجود، اور روزہ کھاؤ طاقت کے باوجود، لیکن اس کا فدیہ دے دو، ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دو، 2 وقت کا کھانا کہ تم کھاؤ، اس کو فدیہ دے دو، قضا نہیں ہے، طاقت کے باوجود۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر شروع میں یہ حکم بھیجا تھا، میں نے آپ کو نسخ میں بتایا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دے دی، طاقتور کو بھی رکھ سکتے ہو پھر بھی کھاؤ، اور رکھ سکتے ہو رکھو بھی۔
جب کھاؤ گے تو قضا نہیں فدیہ ہوگا، یہ حکم تھا اس وقت۔ اس حکم کو اللہ نے ختم کر دیا اس جگہ آیت سے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو آدمی تم میں سے حاضر ہو جائے، شہد منکم الشہر، اس مہینے میں حاضر ہو جائے تو وہ روزہ رکھے۔ اب طے کر دیا ہے کہ جو طاقتور ہے سارے روزے رکھیں گے، وہ سہولت من شہد منکم الشہر نے ختم کر دی۔ البتہ مسافر اور مریض کے لیے، مسافر کو تو اختیار ہے روزہ کھائے رکھے، لیکن مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکھ نہ سکے تو کھائے، رکھ نہ سکے تو کھائے۔ اور مسافر میں اختیار ہے، سفر شرعی پر ہے تو رکھے کھائے، مرضی ہے اس کی، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو۔ وجہ یہ ہے پتہ نہیں چلتا کہ مشقت کب آ جاتی ہے، سفر میں چلا گیا اپنے علاقے سے دور ہے تو کب مشقت بڑھے گی، جب مشقت بڑھے گی تو تنگ ہوگا، تو اللہ نے فرمایا چلو پہلے سے کھائے، بعد میں قضا رکھے گا۔ مسافر اور مریض کو شروع میں بھی اجازت تھی روزہ کھانے کی، اور جب اللہ نے فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مسافر اور مریض کو۔ یہ مسافر مریض کا پیکج شروع میں بھی تھا، یہ بعد میں بھی ہے اور آج بھی ہے۔ البتہ مسافر مریض میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ روزہ کھا چکا ہے تو بعد میں یہ قضا کرے، یہ فدیہ نہیں دے گا، یہ صرف قضا ہے۔ مسافر اور مریض اس کے لیے قضا، سمجھ آئی؟ فدیہ جتنے دن کھا چکا ہے گنتی کر کر کے قضا روزہ رکھے، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے رمضان کی طرح، قضا روزوں کو وقفوں کے ساتھ رکھنا بھی جائز ہے۔ اگلے رمضان سے پہلے بھی ضروری نہیں ہے، اگلے رمضان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جلدی کرنا بھلا ہے، کیونکہ آدمی مر سکتا ہے تو بھائی ذمہ نہ لگے۔ مسافر کا اصول یہ ایک اصول آگے آ چکا ہے بڈھا بڈھی کا۔ بڈھا بڈھی والا اصول یہ ہے کہ جب بوڑھا بوڑھی جس کے لیے کوئی عمر کی مقدار نہیں ہے کہ 60 سال ہے یا 70 یا 80 ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس آدمی کی عمر بھی بڑھاپے والی ہو، 60 سے آگے بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے جسمانی توازن کمزور ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے 60 سے آگے تو توازن واپس نہیں آتا، وہ تو اور گرتا جاتا ہے، اس کی قوتیں گرتی جاتی ہیں۔ تو بس جب بھی ایسا مریض ہے کہ جو اپنے مرض کی وجہ سے روزہ کھائے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے کی غذا کھانا ہے، ماں کے دودھ کا اثر ختم ہو گیا، پرانی طاقتیں ختم ہو گئی، اب نیا کھائے گا تو طاقت آئے گی۔ جب یہ روزہ رکھتا ہے تو طاقت ختم ہو گئی، تو پھر بوڑھا بوڑھی دونوں ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کی اولاد مزدوریاں کرتی ہیں، ادھر روزہ رکھا، ماں نے باپ نے رمضان کا اولاد کو فون کر گیا، اب بھی امی بیمار ہے، وہ جی امی بے ہوش ہو گئی ہے، ابا بھی بے ہوش ہو گیا، آؤ دوسری ساری چھٹی کرو، کیوں؟ روزہ رکھا تھا۔ بھائی اولاد مزدوری کرتی ہے تو کرتے رہے نا، اور یہ یہاں روزہ کھائے اور یہ فدیہ اپنا دے، بڈھا بڈھی کے لیے قضا نہیں۔ کیوں؟ مسافر مریض پر تو بعد میں طاقتور کا حال آیا تھا، لیکن بوڑھا بوڑھی پر دوبارہ طاقت کی حالت، اس لیے ان کے لیے فدیہ ہے، ان کے لیے فدیہ طے ہو، یہ ہر حال میں فدیہ ہے۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ۔ من کان منکم مریضا، بس جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر حاضر ہو، علی سفر کہہ دیا نا، بابر رکاب ہو، سفر پر حاضر ہو، اس سے پتہ چلا کہ اگر سفر کا ارادہ ہے تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے جب تک سفر شروع نہ کرے، علی سفر۔ مولی مطلوب نے یہ سوچا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، کل آج کا روزہ کھانا شروع کروں، یا کل جاؤں گا صبح سویرے روزہ کھا کے پھر آگے دوپہر 10 بجے جا رہا ہے، یہ روزہ کھانا اس کے لیے جائز کیوں؟ یہ تو سفر اعلیٰ سفر نہیں، یہ تو اپنے گھر میں تھا۔ صرف ارادوں پہ سفر شروع نہیں ہوتا، بلکہ سفر کے اندر مباشرت ضروری ہے۔ یہ فعلی امور ہے نا، فعلی میں مباشرتاً حاضری ضروری، کام شروع کرنا۔ فعدۃ فعلیہ عدۃ، لیکن اس میں ایک بات ہے، فعدۃ سے پہلے نکالیں گے فافطر، من کان منکم مریضا ایک، او علی سفر دو، فافطر یہ ساتھ نکالو گے، افطار کیا ہے تو عدۃ من ایام اخر، اس کے اوپر گنتی ہے باقی دنوں کی، جتنے کھا چکا اتنے باقی دنوں میں گنتی کر لیے، فافطر کا لفظ نکالیں گے،
ورنہ اگر مسافر نے روزہ توڑا نہیں پھر کیوں فعدۃ، بیمار نے روزہ رکھا ہے توڑا نہیں پھر کیوں فعدۃ ہے؟ افطار ضروری ہے۔ یہ افطر کا لفظ جمہور مفسرین نے نکالا ہوا ہے، تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب نے، اہل حدیث نہیں نکالتے۔ اہل حدیث کا تو مغز کمزور ہے، وہ یہاں افطر نہیں نکالتے، مقدرات کو وہ نکالتے ہیں جن کا دماغ ذرا تیز ہو۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہ کون سے حالت میں بھائی؟ یہ وہ حالت جب اللہ نے ایک سہولت دی تھی کیا کہ طاقتور روزہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر طاقتور روزہ کھائے تو بھی ٹھیک ہے، فدیہ دے دے۔ یہ اس خاص زمانے کی بات ہے، بعد میں یہ حکم کیا ہوا تھا؟ منسوخ، قبل النسخ کے ساتھ۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ یطیقونہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ لیکن یہ حکم ابھی نہیں۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہے، یطیقونہ میں لا نکالو، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر لا یطیقونہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کون؟ بڈھا بڈھی۔ کون؟ جب لا نکالو گے تو کون مراد ہوگا؟ بڈھا بڈھی۔ فدیۃ طعام مسکین، بڈھا بڈھی پر پھر طعام مسکین کا فدیہ ہے، روزہ کھا لے۔ یہ حکم اب بھی ہوگا۔ اگر لا یطیقونہ نکالو تو بڈھا بڈھی کے بارے میں یہ اب بھی ہے، اور اگر لا نہ نکالو اور صرف یطیقونہ ہو تو یہ طاقتور کے بارے میں ہے، یہ حکم ابھی ہے نہیں، پرانے زمانے میں تھا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، بس جو آدمی کوئی بھلا کام از خود کر لے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بھلا کام از خود کرے کیا مطلب؟ اگر یہ فدیہ تھوڑا سا زیادہ دے دے، ایک مسکین کا کھانا ہے، آدھی اوڈی گندم، پوری اوڈی چوہارا، پوری اوڈی دال، پوری اوڈی مکئی، پوری اوڈی چاول، پوری اوڈی باقی چیزوں میں کشمش، لیکن گندم میں نصف اوڈی، صحیح ہے۔ اور امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں ایک مد اتنا سا دے دے، اوڈی شوڈی کچھ نہیں، اتنا سا دے دے جو اس میں آ جاتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ مسافر ہو، مسافر کے بارے میں ان تصوموا خیر لکم، بہتر ہے روزہ تمہارے بارے میں۔ یہ کب؟ جب وہ سہولت تھی، کچھ کھائے تو کچھ روزہ رکھے، یہ روزہ رکھنا بہتر ہوگا۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن مجید اتارا گیا۔ ہدی للناس، یہ ہدن حال ہے، حال یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور قرآن مجید یہ بیانات واضح ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والا معجزہ ہے۔ دیکھو بھائی، قرآن مجید کی دو صفتیں ذکر کی اسی آیت میں، ایک خدا ہے اور ایک فرقان، ایک خدا ہے اور ایک فرقان۔ فرقان تو کہا جاتا ہے فرق کرنے والی کتاب، جو کتاب احکامات الہیہ پر مشتمل ہوتی ہے یہ کتاب فرقان ہوتی ہے۔ تورات فرقان تھی، انجیل فرقان تھی، قرآن مجید بھی فرقان، کیونکہ احکامات پر مشتمل ہے۔ تورات تو بہت زیادہ احکامات پر مشتمل تھی، وسیع کتاب تھی۔ انجیل کسی درجے میں، قرآن مجید بھی بہت زیادہ، کیونکہ یہ آئندہ آنے والی امت کو پیکج دے رہی ہے۔ امت بھی بڑی ہے، پوری دنیا اور قیامت تک ہے، صحیح ہے۔ دوسرا قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھو قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت پہ ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت باقاعدہ عبادت ہے، یہ بھی قرآن مجید میں۔ اب انجیل میں قرآن تھا، یہ زبور قرآن تھی، قرآن مجید قرآن ہے، لیکن تورات قرآن نہیں، انجیل بھی قرآن نہیں، زبور قرآن ہے، اس کی تلاوت ہوتی تھی باقاعدہ، داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، وہ پرندے صف بنا دیتے تھے سننے کی، بڑی خوشاوادی سے پڑھتے تھے۔ قرآن میں دونوں صفتیں اکٹھی ہو گئی، قرآن بھی ہوا، فرقان بھی ہو گیا۔ اور جس کتاب کے اندر یہ دو خوبیاں اکٹھی ہو جائے، اب کتاب کی ضرورت نہیں، دوسری کتاب کی ضرورت نہیں۔ تورات فرقان تھی تو اور کتابوں کی ضرورت تھی کہ وہ قرآن ہو جائے۔ انجیل قرآن ہے، یہ کیا ہے یار، وہ کون سی؟ زبور قرآن ہے، تو اب ضرورت تھی کہ کوئی فرقان آ جائے۔ انجیل قرآن نہیں ہے،
فرقان بھی کم درجے کا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو فرقان بھی ہے قرآن بھی ہے، جب یہ دو خوبیاں اکٹھی ہو گئی اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت بھی نہیں، تو پھر کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ تو ہمارا نبی خاتم الانبیاء ہوا، یہ کتاب قرآن مجید بھی خاتم الکتب ہو گئی، کیونکہ قرآن کی صفت بھی ملی، فرقان کی صفت بھی مل گئی۔ خاتم الکتب، خاتم النبی، ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں تو یہ خاتم الامم ہے۔ چلو تو اس پہ شکر کر لو کہ ہم آخری امت ہیں اور آخری نبی کی امت ہے۔ ہمارے بعد کوئی ایسی معزز امت اور آنے والی نہیں ہے، امت بڑی معزز ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، یہ ناسخ آ گیا، بس جو آدمی روزے کے اندر حاضر ہو جائے فلیصم، تو روزہ رکھ لے، وہ اجازت ختم ہو گئی کہ طاقتور روزہ کھائے، اس کی اجازت اس نے ختم کر دی۔ پھر شک پڑتا تھا کہ شاید مریض کی اجازت بھی ختم ہو یا مسافر کی اجازت بھی ختم ہو، تو دوہرا کے ذکر کر دیا کہ نہیں، مریض کی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ فمن کان مریضا، جو بھی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ فعلیہ، فافطر، ادھر بھی نکالو، فافطر فعدۃ من ایام اخر، اس کے اوپر باقی دنوں میں گنتی ہے روزے کی۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ سفر والی بات کیوں دہرائی ہے؟ کھاؤ بھی کچھ رکھو بھی ٹھیک ہے، لیکن مسافر اور مریض کھا سکتا ہے، پیکج ہے نا۔ پھر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے طاقتور کے لیے روزہ متعین کر دیا کہ یہ کھا نہیں سکتا، تو شک پڑ سکتا تھا وہی کہ مسافر اور مریض کے لیے اب شاید روزہ رکھنا متعین ہو اور کھانا منع ہو، کھانا بھی جائز، رکھنا بھی جائز ہے۔ باقی یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے مسافر مریض سے آسانی کر دی؟ یہ کیوں؟ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ارادہ کرتا ہے یسر، آسانی کا، تمہاری اوپر آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشواری کا ارادہ نہیں کرتا۔ تو یسر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر اور مریض دونوں سے اجازت دے کر روزہ ختم کر دیا ہے، لیکن فدیہ نہیں، جب بعد میں ٹھیک اور مقیم ہوں گے تو روزے کی قضا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا بڈھا بڈھی کے بارے میں بھی، کہ جب یہ طاقتور تھے روزہ رکھتے تھے متعین، لیکن جب بڈھا بڈھی ہو گئے بالکل کھائیں اور گھر میں رہ کر کھائیں، سفر بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، اور فدیہ دے دیں۔ دیکھو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اچھا، باقی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ روزہ ہی ختم کر دیتا، نماز 4 رکعت تو مسافر پہ ختم ہی کر دیتا، تو بھائی پھر یہ اہمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمل ہونے سے بچاتا ہے کہ عبادت تو رہے، آسان کر دیتے ہیں تاکہ محمل نہ بنو۔ اللہ کو محمل بہت برا لگتا ہے، نہیں سمجھی؟ اگر حکم ہی ختم کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ محمل اللہ کو پسند نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر دو۔ کیسے گنتی پوری کرو؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رمضان کی پورے مہینے کی گنتی پوری کرو، روزے رکھو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم جو سفر میں قضا کر چکے اس کی گنتی پوری کرو، بیماری میں قضا کر چکے اس کی گنتی پوری کرو۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پیچھے آیا تھا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ادھر بھی آ چکا لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ بات یاد رہے، دماغ میں حاضر رہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کر لو یار، بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ کیسے؟ جب طاقت ہے تو عبادت کرو، یہ بھی شکر گزار، کیونکہ تمہاری سٹیج اس وقت کس کی تھی؟ گنجائش کی تھی، تو عبادت رکھ دی۔ جب طاقت کم ہو گئی سفر بیماری میں تو اللہ نے ہلکا کر دی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا، پھر قضا ذمہ لگ گئی، واپس آ کر طاقتور آدمی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ طاقت کے مطابق ہے۔ بڈھا بڈھی کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم سے تم نے یہ عبادت معاف کر دی ہے، فدیہ ذمہ لگا لیا ہے، فدیہ ذمہ لگا لیا ہے۔ سمجھ آئی؟ اور پہلے وہ سہولت چلی گئی، کون سی؟ کہ روزہ کھا بھی سکتے ہو، روزہ رکھ بھی سکتے ہو، شروع والی، لیکن اب شکر کرو گے، یا اللہ وہ حکم شکر ہے کہ ختم کر دیا تو نے، کیونکہ ایسے میں بہانہ ساز لوگوں کو بڑا موقع مل جاتا اور 2 نمبر لوگ بہت بڑا فائدہ لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نے مہربانی کر دیا، روزہ حتماً لازم کر دیا ہے، تو ہماری تو طاقت ہے، ہماری عادت بھی بن گئی، ہر مرحلہ شکر کا ہے۔ پیچھے تمام قسطوں کو دیکھو تو ہر مرحلہ کس کا ہے؟ شکر کا۔ پھر لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتا دے، ہمارا رب ہے،
وہ اگر دور ہے تو ہم چلا کے آواز دیں، اگر قریب ہے تو ہم اس کی مناسبت سے بات کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ تکبر اللہ میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اسی کے ساتھ منسلک یہ بات ہے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تو ان سے کہو قُلْ لَهُمْ إِنِّي قریب، انی قریب سے پہلے قل نکالو گی، ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں تو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، بشرطے کہ وہ پکار اس کی غلط نہ ہو، کبھی پکار بھی کیا ہوتی ہے غلط۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس وہ میرے حکموں کو پورا کر دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان دو کاموں میں ان کے لیے رشد ہے، ایمان اور یستجیبو میرا حکم ماننا، میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لائے، یرشدون یہی۔ اب یہ جوامع الکلم میں پورا دین آیا، ولیؤمنوا میں ساری معنیات آ گئے، اور آگے ولیستجیبوا لی میں سارا کا سارا دین آ گیا، تو بس رشد اسی میں۔ آگے روزوں میں ایک اور قسط تھی، وہ کیا تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد اذان کے وقت افطار کر دیتے، افطار، اور افطار کرنے کے بعد جب تک یہ لوگ جاگے ہوتے اس وقت کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، جمع بھی جائز، لیکن اگر نیند آ گئی اور سو گئے پھر اٹھ کر کھانا بھی منع، جمع بھی منع، پینا بھی منع۔ اس مشکل میں مسلمانوں کے اوپر کبھی روزہ بل لمبا ہو جاتا، مثلا دن بھر کاشتکار ہے، کام کر کے آیا، باغوان ہے، باغ میں استعمال کر کے سنبھال کر کے آ گیا، یا کوئی اور آدمی ہے بکریوں کا ریوڑ سنبھال کے آ گیا، شام نیند آ گئی، افطار کیا اور نیند آ گئی 1 گھنٹے بعد، افطار کے 1 گھنٹے بعد نیند آ گئی، صرف ایک کھانا کھایا ہے 24 گھنٹوں میں، اب اس کا روزہ کتنا ہوگا؟ 23 گھنٹے روزہ، کیونکہ اٹھ کر تو پھر دوبارہ کھانا منع تھا، اور چلو جماع سے صبر کر لیں گے لیکن کھانے پینے سے صبر تو نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی مشکل عبادت تھی روزے کی، ایک قسط یہ بھی بیچ میں مشکل تھی، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، اور یہود کا روزہ اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اور یہ فرمایا کھاتے رہو افطار کے بعد، پیتے رہو افطار کے بعد، جمع بھی کرتے رہو افطار کے بعد، کب تک کر سکتے ہو؟ یہاں تک کہ تمہیں سفید داڑھی نظر آ جائے کالی داڑھی کے بعد، کالی داڑھی رات ہے مشرقی جانب اور سفید داڑھی دن ہے، تو سفید داڑھی نظر آنے تک کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، تو جب پی سکتے ہو ایسا کر لو، جمع پہلے کرو کھانا بعد میں کرو، یا کھانا پہلے کرو جمع بعد میں کرو، لیکن رات کو ہونا چاہیے۔ اب تمہارا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزہ کم ہو جائے گا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے 13 گھنٹے 12 گھنٹے 13 14، جن علاقوں میں جن ملکوں میں دن لمبے 18 گھنٹے دن ہے 19 گھنٹے دن ہے، وہاں اس دن کے تناسب سے روزہ لمبا ہوگا، لیکن بعض علاقوں میں رات ہے تو وہ رات 4 گھنٹے کی ہے، 6 گھنٹے کی ہے، 5 گھنٹے کی، وہاں تو روزہ آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں مختلف قسم کے ممالک ہیں، آسانی یہ مشکل ختم کر دی۔ کون سی؟ جب تک جاگے ہو کھا پی سکتے ہو، جب سو جاؤ پھر اٹھ کر کھانا پینا منع۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ بھی پیو بھی۔ وحل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رات، روزے کی رات، الرفث، رفث کہا جاتا ہے ایک چادر کے نیچے جو بات چیت 2 آدمی کرتے ہیں، ایک چادر کے نیچے لیٹ کر جو 2 آدمی بات چیت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رفث۔ اور یہ کون ہوتا ہے؟ وہ میاں بیوی، یہ رفث والی باتیں کرتے ہیں، وہ تھوڑی فحش کی طرف بھی جائے۔ عشاء کے بعد فحش بات کرنی منع ہے، عشاء کی نماز کے بعد فحش بات کرنی منع ہے، لیکن بیوی کے ساتھ جائز ہے۔ الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ عورتیں تمہارے ساتھ ایسی چمٹی ہیں جیسے تمہارا لباس تمہارے ساتھ چمٹا ہے، تم عورتوں سے ایسے چمٹے ہو جیسے تمہارا لباس ان کا لباس ان سے چمٹا ہے، ہر ایک کا لباس جیسے اس سے چمٹا ہے اس طرح یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے چمٹے ہیں۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ انسان کے تمام پرزے جب ملاقات ہوتی ہے آپس میں نہیں ملتے، میاں بیوی واحد چیز ہے کہ اس کے تمام پرزے مل جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی پاکیزہ بیویاں ہیں کہ نبی کا ہر پرزہ ہر جز ان کی بیویوں کے ساتھ مس ہو چکا ہے، کبھی لیٹ کر کبھی جمع کر کے ایک ساتھ مل کی، باقی کسی اور آدمی کا اس طرح پر حلال نہیں ہوتا۔ وہاں لکھا
لباس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے عورتیں اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. لباس سے عیب پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح شادی جب ہو گئی تو پھر بہت سارے عیبوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. شادی نہیں ہے تو عیب کی طرف دھیان جاتا ہے. شادی ہو گئی تو جمع کریں گے وہ عیب ختم ہو گیا, ابھی نہیں کریں گے, نہ دھیان جائے گا نہ کریں گے. اسی وجہ سے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر میں خوبیاں تلاش کرے, شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں میں خوبیاں تلاش کر لے. اگرچہ بیکار سی ہے تب بھی خوبی تو تلاش کرے. ایک آدمی کا شوہر ہے تو وہ شوہر ہے مثال کے طور پر لٹ آدمی ہے, کھانے شانے کی چیزیں لیکن جمع میں اسپیشل, تو بیوی کہے یہ خوبی تو مل رہی, چلو کھانے میں گزارا کر لیں گے. اچھا ایک بیوی ہے کسی آدمی کی بد زبان اور سخت ہے لیکن اس کے لیے امانت دار ہے, گھر کی چیز چوری نہیں کرتی, شوہر کی جیب میں 50,000 پڑے ہوئے وہ بالکل سنبھال کے رکھتی ہے, اور گھر کے اندر لایا ہوا سامان خراب نہیں کرتی, نعمت کی قدر کر لیتی ہے. اگرچہ وہ زبان کی سخت ہے لیکن یہ کام تو اس میں موجود ہے. اللہ بسم اللہ بھائی 100% ٹھیک کون ملتا ہے, 70% جب اچھی ہے تو 30% اس کے نخرے شخرے بھی اٹھا کر برداشت کرو, گزارا کرو. ہاں یہ 30% نخرے بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ محبتوں کی زندگی گزارنی چاہیے. میاں بیوی کی زندگی اصول تب آتے ہیں جب محبتیں کم ہو جائیں. اصل تو محبت ہے, نہیں سمجھے اصل کیا چیز ہے؟ ہاں جب محبتوں میں تھوڑی سی ناکامی اور کمزوری ہو جاتی پھر اصول مقرر کرنے پڑتے ہیں. اصل تو محبتوں میں رہو, میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے رغبت, ایک دوسرے کے منشا کے مطابق بات کرنا. شوہر اپنی بیوی کا مقام نہ گرائے, بیوی اپنے شوہر کا مقام نہ گرائے. چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا تو یہ بچوں سے کہے ابو جی کی جوتی سیدھی کرو, ابو جی کے لیے جراب لاؤ, ابو جی کے لیے فلانا کرو, اس کے لیے فلانا کرو, اس کے لیے فلانا کرو, اس کے لیے فلانا کرو. یہ عورت کی ہوشیاری ہے کہ یہ عورت اپنی اولاد کو اپنے شوہر کی خادم بنا دے, یہ بڑے ہو کر خادم ہی رہیں گے. اب بیوی اگر بدبخت اکسانا شروع کر دے, ہے اس کی جوتی سیدھی نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, بڑے ہو کر اس کو باغی بنا دیا. باپ کا باغی تو یہ کبھی سدھرے گا, باپ کا باغی ہے تو یہ کبھی سدھرے گا. بھائی شروع سے جب عادتیں غلط ہو جاتی ہے, اگر آپ کی عادتیں شروع سے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے آسان سا پیر کافی ہے, لیکن اگر آپ کی عادتیں شروع سے خراب ہے تو 50 پیروں کے پاس بھی جاؤ پھر بھی تمہاری عادتیں اسی طرح رہیں گی. پیر تو راستہ بتاتا ہے, وہ زور سے عادت کو چینج تو نہیں کرتا, اس کے پاس کوئی بٹن ہے ایسا. اس لیے جن کی عادتیں خراب تھی پیغمبر کے آنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی, مقدر میں اس طرح تھا. یہ لباس ہے, عیب پہ پردہ پڑ جاتا ہے. عورت بدکاری نہیں کرے گی, مرد بدکاری نہیں کرے گا, دونوں بچے رہیں گے, ایک دوسرے میں رغبت ہوگی تو چلو جی, ایک نہ صحیح میاں کی 2 بیویاں صحیح, 2 نہ صحیح 3 صحیح, 3 نہ صحیح 4 صحیح. مرد کے پاس قوت تدبیر ہے, طاقت بھی ہے. اسی لیے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ دواخانوں میں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ لکھا ہوتا ہے. عورت کے بارے میں لکھا ہے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. اس کا زیادہ سے زیادہ شہوت کا پیریڈ تو ہوتا ہے لیکن اس کی گنجائش کا پیریڈ 60 سال تک ہے, 50 سال تک ہے. 50 کا مطلب بالغ ہونے سے لے کر 50 تک. جب یہ 60 اور 50 کو پہنچے گی اس کے بعد اولاد ہو سکتی ہے, حیض ختم ہو گیا. اور مرد کا کوئی حیض تو ختم نہیں ہوتا ہے ہی نہیں. تو اب مرد جس نے 100 سال کا بھی ہے تب بھی اولاد ہو جاتی ہے, 80 سال کا پھر بھی ہو جاتی ہے, 70 سال کا پھر بھی ہو جاتی ہے. یعنی مرد میں بیج ہے, البتہ کھیتی ٹھیک ہونا چاہیے. بیج ہے, کھیتی ٹھیک ہونی چاہیے. ہاں علم اللہ, اللہ کو معلوم ہے, انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ بے شک تم خیانت کرتے رہے. ماضی استمراری ہے, اپنے آپ کے ساتھ. خیانت کیا تھی؟ چھپے چھپے خدا کے حکم کو توڑ دیا. اللہ نے فرمایا تھا سو کر اٹھو تو کھانا منع, جمع منع, پینا منع. چلو وہ سو کر اٹھے, کھانا نہیں کھایا, پینا بھی نہیں, لیکن جمع کر لیا. سو کر اٹھے تو بیوی سے جمع کر دیا اور تھا منع. اور حضرت عمر نے بھی کیا, کچھ اور صحابہ نے بھی کر دیا. آ گئے حضور کے پاس 100 بجے, یہ غلطی ہم سے ہوئی, تو اس کا کیا حل ہے؟ حل بتائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اور کوئی کرتا تو کر لیتا, آپ سے یہ بات بڑی دور تھی. چلو اللہ نے اب آسانی کر دی. آسانی یہ ہو گئی فالآن باشروہن,
فتاب علیکم، اللہ نے رجوع فرمائی تم پر، وعفا عنکم، اور معاف بھی کر دیا تم سے، فالآن، جب اللہ تم نے ایسا غلط کیا، باشروہن، ان بیویوں کے ساتھ تم اب بشرے ملاؤ، باشروہن، ان کے ساتھ اب بشرے ملاؤ، ٹھیک ہے، جسم ملاؤ، مل کے لیٹو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ مارا ہے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں لکھ مارا ہے کہ 10 بجے پہ آنے والے آدمی کے 4 بچے ہوں گے، اب ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے شروع کر دے، بیوی سے جمع ہم مستری، یہ تلاشی ہے، یہ اس اولاد کی تلاشی۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جو خدا نے مقدر میں لکھا ہے، چاہے خیر ہے یا شر ہے، اس تک بندے کو پہنچنے کے لیے مشقت اٹھانی ہوتی ہے، اس تک جاتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ نہ جائے اور مقدر آ جائے، نہیں۔ اب کسی آدمی کے لیے شقاوت لکھی ہے مقدر میں، تو اب مقدر کی شقاوت کے لیے دنیا میں ایسا الٹا چلے گا تاکہ وہ شقی کا فیصلہ فٹ ہو جائے۔ تو مقدر میں بچے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اس کے لیے محنت بھی اللہ نے مقرر کی ہے۔ چلو وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب کھاؤ بھی اور پیو بھی رات کو، اور یہ حتیٰ چھکترو کے لیے آتا ہے، بات کو کھینچنے کے لیے آتا ہے، کھاتے رہو پیتے رہو، اب کھاؤ پیو نہیں کریں گے، کھاتے رہو پیتے رہو، حتیٰ یہاں تک یتبین لکم کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید تار، من الخیط الاسود، کالے تار سے۔ اس تار سے مراد کیا چیز ہے؟ دھاریاں ہیں، کالی داری رات ہے، سفید داری دن ہے۔ صحابی عدی بن حاتم، حاتم طائی کا بیٹا، وہ اس داری سے کیا سمجھ چکا؟ تار، جو تار نہیں ہوتے وہ سمجھ چکا۔ تو وہ ایک سوتر تار کالا اور ایک سوتر تار سفید اپنے سرانے کے نیچے رکھ چکا ایسے، اور رات کو لیٹ جاتا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتا جب جاگ جاتا کہ سفید اور کالے تار جدا جدا نظر آتے ہیں یا نہیں، اگر نہیں آتے کہتے چلو کھاؤ بھی پیو بھی جمع بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تار دونوں جدا جدا نظر نہیں آ رہے سرانے کے نیچے۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے پیروں کے ساتھ، پنڈلیوں کے ساتھ تار باندھ دیتے سفید اور کالے، رات کو جب وہ جاگ جاتے تار دیکھتے، اندھیری رات میں، روشنیاں تو تھی نہیں، تو اگر دونوں نظر آ جائیں تو جدا جدا ممتاز، کہتے دن شروع رات ختم، اور اگر نہ آئے کہتے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاتم طائی کے بیٹے سے، عدی سے، عدی تیرا سرانہ تو ایک بہت بڑا ہے، کہ جب یہ کالا تار اور سفید تار تیرے سرہانے کے نیچے آ جائے تو یہ تو بہت زیادہ چوڑا سرانہ ہے۔ کیوں؟ اس تار سے کیا مراد ہے؟ وہ سوتر کا تار تو مراد نہیں ہے، وہ داری مراد ہے۔ وہ داری کالی اور سفید جب تیرے سرہانے کے نیچے آتی ہے تو تیرا سرہانہ تو تقریباً آسمان کے کونے کے برابر ہو گیا، اتنا بڑا سرہانہ ہو گیا تیرا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ عادی تیرا سرہانہ اتنا بڑا ہے، یعنی تو بے وقوف آدمی ہے، تو سمجھتا نہیں، اس سے مراد داری ہے، تو نے تار لے لیا، تو سمجھتا تو نہیں ہے۔ جس آدمی کا گردن چوڑا موٹا ہوتا ہے تو اس آدمی کی سمجھ نہیں ہوتی، اس آدمی کی سمجھ نہیں ہوتی، سمجھداری کم ہوتی۔ کچھ عورتوں کے نشانات لوگوں نے بتائے ہیں، کس عورت کے اندر عقل کم ہوتی ہے، کس کے اندر عقل زیادہ ہے۔ جس کے رخسار ابرے ہوں اس کے اندر بے وقوفی ہوتی ہے، جس کی گردن موٹی ہو اس کے اندر بھی بے وقوفی ہوتی ہے، اسے شادی نہ کرے۔ چلو کوئی کم عقل کر لے گا نا، یہ نہ کرے کہ کم عقل کر لے گا۔ اچھا، من الفجر، اب یہ من الفجر سے پتہ چل گیا کہ یہاں تار مراد نہیں سوتر، بلکہ یہاں مراد ہے داری، تیرا سرانہ اتنا بڑا ہے۔ ثم اتموا الصیام، پھر تم صیام کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک۔ اب دیکھو صیام کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے کھانا بند کرنا، پانی جمع بند کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ صوم، لیکن یہ صوم لغوی ہے۔ اب اس کو شرعی بنانے کے لیے ایک لفظ لگایا، الی اللیل، غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، الی اللیل، اس کو شرعی بنا دیا الی اللیل نے۔ ولا تباشروہن، بس یہ بات تو روزے کی ختم ہو گئی کہ رات کو جمع کر سکتے ہو، بالکل رمضان میں، لیکن جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو اور تمہاری بیوی تمہارے پاس مسجد میں کھانا لے آئے، تمہارے لیے چائے لے آئے، تمہارے لیے پانی لے آئے، وضو میں گرم پانی لے آئے،
تو تم وہاں پر اس کو پکڑ کر اسے امامت کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں ہو تو تم ان کے ساتھ اپنے بشرے مت ملاؤ. بشرے مت ملاؤ کہہ دیا، ہاتھ ملا سکتے ہو، مصافحہ کر سکتے ہو، لیکن منہ ملانا منع. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد بندیاں ہیں، حدود اللہ. فلا تقربوها، یہ ممنوعات میں عموماً استعمال ہوتا ہے. حدود کس میں استعمال ہوتا ہے؟ ممنوعات. فلا تقربوها، تم ان حدود ممنوعہ کے قریب مت جاؤ. اسلام کی کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام جب برائی سے روکتا ہے تو اس کے مقدمات سے بھی روک دیتا ہے. میں نے کہا تھا برائی سے روکتا ہے تو مقدمات سے بھی روک دیتا ہے. بھلائی کا حکم دیتا ہے تو اس کے مقدمات کا بھی حکم دیتا ہے. نماز پڑھو تو وضو، تیاری، کپڑے بھی پاک رکھو، مقدمات ہیں نا. بس یہ اسلام کی چیز ہے. یہاں کا فلا تقربوها، تم ان حدود ممنوعہ کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ان حدود ممنوعہ کو مت کرو، یہ کہا ہے قریبی مت جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے، قریبی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ کما بین اللہ لکم ما سبق، جو گزر چکا خدا نے بیان کر دیا، اسی طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے. یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ احکام. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ احکام مراد ہے؟ پیچھے سارے احکام آئے ہیں. پیچھے سارے کیا ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی حاصل کر دیں، خدا سے ڈرے. اچھا، یہ عبادت سے متعلق پوری تفصیلی بات تھی اور اس کے سارے گوشے آ گئے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے روزہ کھانا پھر ختم ہو گیا. اب کیا ہو گیا بھائی؟ ختم. بڈھا بڈھی کے لیے اب بھی ہے. روزے کے سارے مراحل آ گئے. اب مال سے متعلق شروع کرتے ہیں کہ پہلے بدنی عبادات کا ذکر تھا، اب مالی کچھ ممنوع چیزیں بتا دی. بدنی ممنوع بھی بتا دیا، اور روزے میں بدنی ممنوعات اور مال میں ممنوعات. ولا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ مال تم اپنا، بینکم، آپس کے اندر، بالباطل، ناحق طریقے سے. بھائی اپنا مال کھانا تو جائز ہے، لیکن یہ ہے بینکم، اموالکم بینکم، دوسرے کا مال جو تمہارے اور دوسرے کے درمیان میں بین آ چکا ہے، درمیانی حال، اس میں تم اس کا مال مت کھاؤ. بالباطل، ناحق طریقے سے. ناحق کیسا ہے؟ رشوت، ناحق ہے خیانت، ناحق ہے سود، ناحق ہے 2 نمبر چیز 1 نمبر کے ریٹ پہ بیچنا، ناحق ہے پانی میں دودھ ڈالنا، دودھ میں پانی ڈالنا، پانی میں دودھ ڈالنا. ناحق ہے کیمیکل کا دودھ تیار کر کے بیچنا. کیمیکل کا تیار نہیں کرتے، وہ ایک بیس بھی پاس نہیں ہے، 2.5 من دودھ بیچتے روزانہ. یہ سب فراڈ ہے. وہ تدلو بہا، تدلو میں بھی لا ہے. یہ تدلو کا عطف ہے منفی پر. تاکلو منفی ہے، لا نفی، تاکلو منفی. تو تدلو کا عطف بھی تاکلو پر ہوا، جیسے لا ادھر تھا ویسے لا ادھر بھی ہے. منفی پر عطف ہو گیا تو پیچھے سے حرف نفی دونوں کی طرف متوجہ ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها، اور تم تدلو لا تلقوا، تم ان لوگوں کو، یہ مالوں کو تم مت لٹکاؤ، الی الحکام، حکام کی طرف مت ڈالو، ان کی طرف، لتاکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ، بالاسم، غلطی، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا کام مت کرو. ٹھیک ہے. یہ کب ہو سکے گا؟ یہ تب ہو سکے گا کہ بادشاہ کے ساتھ سمجھوتا کرے کہ صاحب کے پاس پیسے کافی سارے ہیں، تم میرا ساتھ دو اور دباؤ ڈال کر کچھ پیسے میں اس سے لے لیتا ہوں. یہ ہے تدلو بہا الی الحکام، حکام کے زور پہ تم نے اس کا مال سے چھین لیا. اچھا، نہ حرام خور ججوں کے پاس فیصلہ لے گئے، اس کو پیسے تھوڑے سے دے دیے کہ اس سے پیسے اتنے اتنے لے لو، اور بنتا حق کم ہے اور لے لیے زیادہ. یہ بھی حکام کے پاس لے جا کر فیصلہ کر لیا غلط. آج کل جج تو یہی کرتے رہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بینچ. قانون نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینچ ہے. عہدہ ہے تو زور بھی ہے. چلو، ڈرائیور کے تو ہمیشہ سفر میں ہوتے ہیں، ڈرائیور تو ڈرائیور روزہ کھا تو سکتا ہے.